کیا گرا؟ خیر. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو ہم نے جو ہے پچھلی کلاس میں یہ چیز دیکھی تھی کہ لوگوں نے کس طریقے سے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے. اب اس کے بعد جو ہے دوسرے سردار جو تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ ان کے نام کچھ جو تھے سردار جو دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرے سردار تھے تکلیف دیتے تھے، یہ تو پڑوسی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک ہے، ان لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ کرتے تھے، الگ الگ اپنی طرف سے جو ہے تکلیفیں دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کس طریقے سے ہرٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ باتیں بنانا یعنی ان کو تانے دینا یا جو ہے ان کے الگ الگ طریقوں سے جو ہے ان کو ٹونٹ کرنا یا جو ہے ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دینے کا یہ ان لوگوں نے شروع کیا تھا. تو ان میں سے سرداروں میں سے کسی کا نام، ایک کا نام آتا ہے امیہ بن خلف. تو امیہ بن خلف کون تھا آپ لوگ کو یاد ہے؟ ہم لوگ اس کی تھوڑی سی سٹوری دیکھے تھے پیچھے. کون تھا امیہ بن خلف؟ کون بتا سکتے ہیں؟ جلدی بتائیے مجھے، امیہ بن خلف کون تھا؟ کہاں پڑھا تھا ہم نے امیہ بن خلف کے بارے میں؟ تھوڑے دن پہلے ہی تو پڑھے تھے ہم لوگ امیہ بن خلف کے بارے میں. بھول گئے آپ لوگ؟ انہوں نے ایک صحابی کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا. کون سے صحابی؟ اسلام قبول کرنے پر. کون سے صحابی؟ صحابہ کا نام بولیے. عبداللہ بن مسعود، نہیں، عبداللہ بن خباب مسعود نہیں. خباب بن عارثہ. صہیب بن سنان. ابھی تو ہوا تھا، آپ لوگ تھوڑے دن میں ہی بھول گئے. وہ عمار غلام بن تھے، وہ یاسر. عمار بن یاسر. صحابی غلام تھے. نہیں، حضرت بلال نا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آپ لوگ بھول غلام. گئے ابھی کا ابھی میں. چند دن ہی تو ہو رہا ہے، پچھلے ہفتے کی بات ہے شاید نا، چند دن بھی نہیں، پچھلے ہفتے کی بات ہے. ایک ہفتے کے اندر آپ لوگ بھول گئے کہ کون تھے وہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی ایک ہفتے کے اندر اندر. تو امیہ بن خلف کون تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا، یعنی ان کے ماسٹر، ان کے اونر تھا. اب امیہ بن خلف کا ہم لوگ پیچھے دیکھے تھے نا کہ وہ کیسا تھا. تھوڑا سا جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھے تھے تو اب اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا کہ امیہ بن خلف کیسا تھا، کہ وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا برا ہو سکے وہ اتنا برا بولا جاتا تھا، اور بہت گندا انسان تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برائی کرتا تھا اور ان کو جو ہے ہمیشہ تانا دیتا تھا، ہے نا. تو امیہ بن خلف کے جو تھا یہ اب یہ کیسا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سورہ ہمزہ کی پہلی آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اسی کے اوپر نازل ہوئی تھی کہ ویل ہے، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو تانا کشی کرتا ہے. تانا کشی کرنا یعنی دوسروں پہ تانا مارتا ہے یا دوسروں کی برائی کرتا ہے. تو ویسے لوگوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ویل رکھی ہے، یعنی ہلاکت رکھی ہے. تو یہ آیت جو ہے اسی کے اوپر نازل ہوئی تھی، بتاتے ہیں کچھ روایتوں کے مطابق. اور اس کا بیٹا صفوان بن امیہ، انہوں نے کیا کیا تھا کہ بہت ٹائم بعد، یعنی فتح مکہ بھی ہو گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا تھا.
اس سے پہلے تک جو ہے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اب یہ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے نا، یہ سب سے لاسٹ میں ہم کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیرت کا سب سے لاسٹ کا حصہ ہے. تو اتنی لاسٹ میں ہم کو جو ہے یہ صفوان بن میم امیہ کے بارے میں ہم جب دیکھیں گے. جی میم ایکچولی میرا نیٹ کم ہو گیا تو میں چلی گئی تھی. میں نے اتنا تک ہی سنا کہ امیہ بن خلف بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ماسٹر ہے. کیا آپ اسے بول سکتے ہیں؟ اوکے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماسٹر تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ سورہ ہمزہ جو ہے، سورہ ہمزہ کی پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ امیہ بن خلف پہ نازل ہوئی تھی، اور مطلب اس کے ریگارڈنگ پہ نازل ہوئی تھی. جیسے اس میں آیت میں ہے نا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، ویل ہے اس انسان کے لیے جو تانا کشی کرتا ہے. مطلب جو انسان تانا مارتا ہے اس کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے ویل ہے، ہلاکت ہے بولے. تو کیوں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے اتنا زیادہ ان کے اوپر تانے مارا کرتا تھا، بہت مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ برائی کرتا تھا. تو اب اس کا جو بیٹا تھا صفوان بن امیہ، تو انہوں جو ہے بعد میں جا کے اسلام قبول کرے تھے، جو فتح مکہ کے ٹائم پہ. فتح مکہ جو ہے سب سے لاسٹ ہوا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ ٹائم پہلے، مطلب 1 2 3 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا فتح مکہ کا. تو اتنا لاسٹ میں ہوا تھا. تو فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ کیا کریں گے، تھوڑا سا جو ہے امیہ بن خلف کے بارے میں دیکھیں گے. تھوڑا سا جو ہے بیک سٹوری امیہ بن خلف کی دیکھیں گے آج. کیونکہ ہم کو جو ہے مطلب جیسے ہم لوگ سیرت جیسے ملتی ہے ہم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، جیسے ہم کو سیرت ملتی ہے، ویسی سیرت ہم کو ان لوگوں کے، ان سرداروں کے بارے میں نہیں ملتی. یہ جو بھی تکلیف ہوئے دیا کرتے تھے تو ان کے بارے میں جو ہے ہم کو نہیں ملتی ہے زیادہ. مطلب جتنا صحابہ کرام کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں تو نہیں ملتا ہے. تو آج جو ہے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں امیہ بن خلف کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ کیسا تھا اور اس کے جو ہے موت کیسی ہوئی. یہ تھوڑا بہت اس میں دیکھیں گے ہم لوگ. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے کسی کو؟ کہاں پہ ان کا نام آیا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میم یہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو کے بیٹے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھو کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن عوف. وہ ان کے ساتھ رہے اور ان کو لوگوں نے اغوا کیا تھا، اور کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کو انہوں نے یاد کیا. تو نہیں 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 نہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ لوگ غلط 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 آنسرز کیوں دے رہے ہیں مجھے؟ میم اشرم مبشرہ کے لیے ہے کیا؟ رائٹ، اشرا مبشرہ میں سے تھے. اور ان کا نک نیم کیا تھا؟ ان کو لوگ کیا بلاتے تھے؟ لقب نہیں تھا ان کا، مگر لوگ ان کو کیا بولتے تھے؟ کیا ہم نے دیکھا تھا نا ان کے بارے میں، عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں رضی اللہ عنہم کے بارے میں تھوڑا سا دیکھا تھا ہم نے، جب ہم نے اشرا مبشرہ کا پارٹ پڑھا تھا. تو کیا دیکھا تھا ہم نے ان کے بارے میں؟ میم ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بہت ہی ویلتھیسٹ پرسن ٹریڈر تھے، اور وہ جب وہ بنو زہرا کے ٹرائب سے ہے، اور مکہ سے وہ مدینہ جاتے ہیں، اور وہاں تب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پینے کے لیے، یا مال بھی کچھ بھی نہیں تھا. پھر بھی وہاں جا کے مدینہ میں وہ ٹریڈ کر کے وہ ویلتھی ہو گئے تھے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ فیک، صحیح جواب ہے آپ کا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امیہ بن خلف کے بیسٹ فرینڈ تھے. ٹھیک ہے، امیہ بن خلف نے تو اسلام نہیں قبول کیا، مگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور یہ اشرا مبشرہ میں سے ہوئے. ٹھیک ہے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے پہلے نام جو تھا عبد عمر تھا. ٹھیک ہے، عبد عمر تھا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا نام چینج کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام بدلا تو عبد الرحمن رکھ لیا، اور عوف ان کے فادر کا نام تھا تو عبد الرحمن بن عوف ان کا نام ہو گیا. اب انہوں جو ہے عبد الرحمن بن عوف جو تھے، انہوں نے اپنی دوستی جو ہے امیہ بن خلف سے بنائی رکھی. انفیکٹ مدینہ کو پورا جو ہے ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد بھی جو ہے امیہ بن خلف سے ان کی دوستی تھی. تو مطلب اسلام کے آنے کے بعد بھی جو ہے امیہ بن خلف سے انہوں نے دشمنی نہیں کی. ٹھیک ہے، ہرٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ دیکھو بھائی تم اسلام کے حصے نہیں ہے، تم مومن نہیں ہے، بلکہ اس کو ہرٹ نہیں کرے انہوں، بلکہ اس سے جو ہے دوستی بنائے رکھے. امیہ بن خلف کو جو ہے 2 چیزوں سے بہت زیادہ حسد ہوتی تھی.
مطلب 2 ریزنز تھے جن کی وجہ سے جو ہے عبد الرحمن عوف سے جو ہے بہت حسد ہوتی تھی اور بہت غصہ بھی اس کو آتا تھا. تو وہ ریزن کیا تھی امیہ بن خلف کو یہ ہونے کی؟ ایک تو یہ کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، جبکہ یہ جو ہے امیہ بن خلف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا. تو اس کو یہ بات کا غصہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کو جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، ان کی بتائے ہوئے باتوں کو انہوں نے سنا اور اس پہ جو ہے عمل کرنے لگ گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پروٹیکٹ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے تھے. تو امیہ بن خلف کو جو ہے اس بات سے بہت زیادہ ہرٹ ہوا تھا اور بہت زیادہ جو ہے وہ جیلس فیل کرتا تھا اور بہت جو ہے ہرٹ فیل ہوتا تھا اس کو. اور دوسری ریزن اس کی یہ تھی کہ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی ان کا نکاح انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا. تو اس کو یہ بات کا جو ہے بہت زیادہ ہرٹ مطلب جلن تھی، حسد تھی، اور جو ہے بہت زیادہ ہیٹ اس کے دل میں ان کے لیے تھا. ٹھیک ہے، اس صرف یہ 2 ریزن کی وجہ سے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو کتنے ویری ایلائٹ خاندان سے انہوں بلونگ کرتے تھے. ان کا جو ہے مطلب اسٹیٹس، ان کا رتبہ، ان کی پوزیشن، ان کا جو فیملی جو تھی وہ اسٹیٹس ان کا بہت زیادہ ہائی تھا. انہوں بہت ریسپیکٹیبل فیملی سے بلونگ کرتے تھے، بہت ہائیلی ریسپیکٹیبل ان کی فیملی تھی. ٹھیک ہے، مطلب ایلائٹ فیملی سے انہوں بلونگ کرتے تھے اور وہاں کے ویلتھیسٹ بزنس مین اور ٹریڈر مانے جاتے تھے انہوں. تو اتنے ویلتھیسٹ ٹریڈر ہو کے، اتنے ویلتھیسٹ بزنس مین ہو کے، ان کی اتنی اچھی فیملی، ریپیوٹیڈ فیملی رکھنے کے بعد انہوں نے سب کچھ وہ کر کے اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. تو یہ بات جو ہے اس کو بہت زیادہ ہرٹ ہوئی کہ آزاد کردہ غلام تھے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کو یہ بات کا جو ہے بہت زیادہ ہرٹ ہونے لگا، بہت زیادہ جو ہے اس کو جیلس فیل ہوا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں کیا. صرف اس کو یہ تھا کہ مطلب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں کیا، کس سے بھی کر سکتے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے پہ اس کو بہت زیادہ جو ہے جیلس فیل ہوتا تھا. خیر ان کی دوستی جو ہے اچھی تھی، انہوں نے دوستی کو مطلب ریلیجن کو اپنے آڑ نہیں آنے دیے دوستی کے بیچ میں. ہوتا یہ تھا کہ ایک انہوں نے ڈیلنگ کی تھی، ایک معاہدہ انہوں نے یہ کیا تھا امیہ نے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں نے مل کے جو ہے یہ ایک ڈیلنگ، ایک معاہدہ یہ کیا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فیملی ہے مکہ میں اس کی پروٹیکشن کس کے ذمہ ہے؟ امیہ بن خلف کے. اور اگر امیہ بن خلف کے کوئی بھی لوگ ہیں فیملی ممبرز، فیملی مطلب صرف امیڈیٹ فیملی نہیں بلکہ پورا خاندان، ٹھیک ہے، پورے خاندان کی بات ہو رہی تھی. تو امیہ بن خلف کا کیا تھا کہ امیہ بن خلف کے اگر کوئی بھی خاندان والے ہیں مدینہ کے اندر تو وہ کس کے پروٹیکشن میں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کے پروٹیکشن میں ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی جو ہے ہرٹ نہیں کر سکتا تھا عبد الرحمن بن عوف کے پروٹیکشن میں. تو مطلب ان کی فیملی کو، امیہ کی فیملی کو کوئی ہرٹ نہیں کر سکتا تھا. اور سملرلی یہاں پہ مکہ میں بھی جو ہے عبد الرحمن بن عوف کی فیملی کو کوئی ہرٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ امیہ کے پروٹیکشن میں تھے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے امیہ کو جو ہے بہت بار وارن کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ تم جو ہے مسلمانوں سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہا کرو، اور ان سے اگر تم پکڑے گئے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی. تو اسی لیے جو ہے مسلمانوں سے دور رہو، مسلمانوں کے قریب مت جاؤ. ان کو جو ہے مطلب ہرٹ کرنے کے لیے تو نہیں روکا، مگر پھر اس کے بعد ان کو صرف اس کو وارن کیا گیا کہ تم جو ہے اگر مسلمانوں سے پکڑے گئے نا تو تمہاری خیر نہیں رہے گی. تو یہ بات کا جو ہے یہ بات انہوں نے بتا دی. تو امیہ کیسا انسان تھا؟ بہت ڈرپوک، کنجوس اور جو ہے بہت زیادہ حریص انسان تھا. یعنی بہت زیادہ کاورڈ بھی تھا، کنجوس بھی تھا انہیں، یعنی مال خرچ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہیں بہت گریڈی بھی تھا. تو ہم نے دیکھا تھا نا امیہ میم بن خلف کا پہلے. کس جی، نے بولا تھا کہ آپ مسلمان سے دور رہو؟ کس نے کسی سے بولا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف نے امیہ کو وارن کیا تھا کہ تم مسلمانوں سے دور رہو کیونکہ وہ تمہارے جو ہے پیچھے مطلب تم کو اگر پکڑیں گے تو پھر تمہاری خیر نہیں رہیں گی، اس وجہ سے. یہ بات اس نے بولے، یہ بات انہوں نے بولی تھی، یعنی وارن کیا تھا امیہ کو. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ، اور بولا کہ چھپ کے رہو، یعنی مسلمانوں کی زیادہ نظر میں مت آؤ، چھپ کے رہو، یہ بات انہوں نے بولی تھی.
تو امیہ نے کیا کیا کہ وہ تو ایک بہت زیادہ ڈرپوک انسان تھا، کنجوس بھی تھا، اور جو ہے بہت زیادہ گریڈی بھی تھا انہیں. تو اس نے کیا کیا کہ نہیں بھائی میرے کو تو میری جان کا خطرہ ہے، میرے کو اپنی جان پیاری ہے، تو لہٰذا انہیں کیا کیا اپنے آپ کو چھپا کے رکھا. مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں سے بچ بچ کے چھپ چھپ کے رہنے لگا تھا. اب اس کے جو ہے اس کی دوستی ایک اور ایک جنوں سے تھی. امیہ بن خلف کے جو ہے ایک اور ایک دوست تھے جن کا نام تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اب یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ اوس کے جو ہے لیڈر تھے. جو مدینہ میں ایک ٹرائب تھا نا اوس، اس کے جو ہے انہوں لیڈر تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصاری ٹرائب جو تھا اوس اور خزرج. ٹھیک ہے. تو اس کے جو ہے انہوں لیڈر تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد ہے آپ لوگ کو نام اوس اور خزرج ہم نے دیکھا تھا؟ یاد ہے نہیں ہے آپ لوگ کو؟ کہاں پہ دیکھا تھا ہم نے؟ آپ لوگ کو قبیلوں کے نام بھی یاد نہیں ہے؟ باجی کیا بولے آپ؟ اوس اور خزرج کون ہے؟ ٹھیک سے سنائی نہیں دیا. اوس اور خزرج کون ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلا بار سن رہے ہیں. قبیلے کا نام ہے تو مجھے پتا ہے، لیکن مطلب کس ریسپیکٹ میں پوچھ رہے ہیں. اوس اور خزرج کہاں پہ سنے تھے ہم لوگ؟ آپ کو یاد نہیں ہے آپ لوگ کو؟ میں نے یہ قبیلے کے نام یاد رکھنے کے لیے بولا تھا. نام قبیلے کا نام یاد ہے. ہاں ہاں بس نام یاد ہے. نام یاد ہے، بس اتنا ہی یاد ہے. ہاں میں کیوں پڑھا رہی ہوں میرے کو خود نہیں معلوم. ہے آپ لوگ کو نام یاد ہے، نام یاد ہے بس. ہم لوگ اوس اور خزرج کہاں پہ دیکھے تھے؟ بالکل سٹارٹنگ میں جو یہودی ٹرائبس تھے فلسطین سے جو بھاگ کر آئے تھے، وہ مدینہ میں ابراہیم علیہ ریسائڈ کرے السلام کے تھے. ٹائم سے. اچھا مجھے لگا آپ اتنا لیکن ڈیپ سے یہ پوچھیں گے. بتایا تھا میں مجھے جب لگا آپ مکہ ابھی کے کا آس پوچھ پاس رہے آ ہیں. کے بچے ہو گئے تھے. آپ ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم کا ہی پوچھتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے بتا دوں گی، وہ تو یاد ہے مجھے لگا آپ ابھی کا پوچھ رہے ہیں. ابھی کبھی پوچھی میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسر نہیں دے سکے آپ لوگ. امیہ بن خلف کون تھے بولے تو ابھی کا تو تھا، وہ تو لاسٹ ویک کا تھا، وہ بھی آنسر نہیں دے سکے تھے آپ لوگ. وہ تو ریوائز نہیں کیا میں نے. ریوائز کیوں نہیں کیا؟ پھر آپ لوگ ٹیسٹ کیسے لکھتے ہو بنا ریوائز کیے؟ ٹیسٹ کے ٹائم پہ ریوائز کرتے ہیں نا. تو ایک ٹائم ون ٹائم ریوائز نہیں ہوتا نا. آپ لوگ کو دیکھیے اب یہ کیا ہے، اس میں بہت ساری ڈیٹیلس آپ لوگ کو مل رہی ہے. تو یہ ڈیٹیلس کیا ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں. تو اس کو ڈیلی ریوائز کریے، یاد رکھیے یہ ڈیٹیلس. ٹھیک ہے. اس کو ریوائز کرتے رہیے آپ لوگ. جی میم. چلیے ہم لوگ آگے کنٹینیو کرتے ہیں. تو اوس اور خزرج کیا ہے، مدینے میں جو ٹرائب ہے، ٹھیک ہے، جو یہودی تھے جنہوں نے جو ہے بعد میں مطلب اسلام قبول کر لیا تھا. تھوڑے ان میں سے کیے تھے، تھوڑے نہیں کیے تھے، ویسا تھا، مگر میجورٹی کر چکے تھے. تو ان کے لیڈر ہے جن کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اوس اور خزرج کا ہم لوگ اور ڈیٹیل میں جب مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے جب دیکھیں گے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امیہ کے دوست تھے. تب ہوا یہ کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جو ہے مکہ کو آتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ کیا کرتے تھے، امیہ کے گھر میں رہتے تھے. اور امیہ جو ہے جب بھی سیریا یا شام کی طرف جاتا تھا مدینہ سے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، مدینہ بیچ میں آتا تھا نا شام سے جاتے ہوئے، تو مدینہ کی طرف جب بھی وہ جاتا تھا تو مدینہ سے ہوتے ہوئے جب جاتا تھا تو وہ کہاں پہ رکتا تھا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رک کے جاتا تھا. ایک بار یہ ہوا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، ہجرت کرنے کے بعد جو ہے عمرہ کرنے کے لیے مکہ کو آئے تھے. تو وہاں پر ابو جہل نے کیا کیا، ابو جہل نے آ کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹونٹ کیا، تانا مارا، ان کو جو ہے اسلام کے بارے میں ان کو موک کیا اور ان کو جو ہے تکلیفیں دینے کی کوشش کی. تو امیہ جو تھا وہ آ کر جو ہے ابو جہل کو روکتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میرے امن میں ہے، ان کو تم ٹچ مت کرو، ان کو مطلب ان کو جو ہے تم ٹارچر مت کرو، ان کو کچھ بھی مت بولو. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا ہے اور انہوں جو ہے ابو جہل کو بولتے ہیں کہ اچھا تم جو ہے میرے کو ایسا مطلب تم میرے کو اتنا زیادہ مطلب ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے تو میرے کو موک کر رہے ہیں، ٹونٹ کر رہے نا. اب تم دیکھو اس کے بعد تم سیریا کی طرف کیسے جاتے ہیں، میں تمہارا راستہ سیریا کی طرف جانے کا جو ہے بند کر دوں گا. تم مدینہ سے ہوتے ہوئے جاؤ، پھر دیکھو تمہارا جو ہے کیا حال کروں گا میں. تو یہ دھمکی دیتے انہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے چلے جاتے.
اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جو ہے امیہ کو وارن کیا تھا، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا نا کہ مسلمانوں کے قریب مت جاؤ، مسلمان جو ہے مطلب مسلمان جو ہے تمہارے اگر تم کو دیکھیں گے تو پھر تم کو جو ہے لپک جائیں گے، تو اسی لیے جو ہے ان سے چھپ کر رہو۔ اب جنگ بدر کیا ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کا جب موقع آیا تو جنگ بدر میں امیہ یہ کفار کے سائڈ سے تھا۔ اب ابو جہل اور سارے لوگ کیا کر رہے تھے کہ بول رہے تھے کہ کوئی ہم میں سے جا کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، یعنی ابو جہل ان کے کفرانہ سائڈ سے کیا ہے، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہے۔ تو اب ابو جہل کے سائڈ سے، اب ان لوگوں کے سائڈ سے کون ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ امیہ بن خلف ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے۔ تو اب وہ جو ہے بہت ڈرپوک انسان تھا، اب اس کو 2 بار وارننگ دی گئی تھی کہ مسلمانوں سے دور رہو، تو مسلمان کے مطلب قریب مت جاؤ، ان سے چھپ چھپ کے رہا کرو۔ تو وہ جو ہے بہت ڈرپوک تھا، تو وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا، اور وہ نہیں جانے کی وجہ سے جو ہے وہ چپ ٹھہرا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرنے جا رہا تھا وہ، مطلب بات کرنے کے لیے، جنگ سے پہلے جو ہے بات کرنے کے لیے یہ ایک بات ہوتی ہے نا، مطلب دو جنگ جو کر رہے ہیں، 2 پارٹیز کے بیچ میں تھوڑا سا ایک بات کرنے کے لیے ایسا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر میں کیا تھا، کافر زیادہ تھے اور مسلمان بہت کم تھے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ لوگ سب مل کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاؤ، ملاقات کرو، ان سے ملو اور بات کرو، مطلب اپنے سائڈ سے کتنے لوگوں کو لائیے، تھوڑی بہت جو ہے باتیں کرنے کے لیے وہ بولے تھے۔ تو انہیں کیا کہ وہ بہت ڈرپوک تھا اور اپنی جان کی جو ہے بہت زیادہ اس کو پڑی ہوئی تھی، تو انہیں بولا کہ انہیں جو ہے جانے کے بجائے سوچ رہا تھا وہاں پہ ٹھہر کے کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں، جاؤں یا نہیں جاؤں کر کے، وہ بہت ڈرپوک تھا نا، تو سوچتے ٹھہر گیا وہاں پر۔ تو ابو جہل جو ہے وہاں پر آیا اور آ کے جو ہے اس کو شرم دلایا، یعنی اس کے جو ہے غیرت جگایا، بولا کہ ارے تم کیا اتنے سے تھوڑے سے تو مسلمان ہیں، تھوڑے سے مسلمانوں کو دیکھ کے کیا تم ڈر گئے؟ تمہارے کو کیا اپنی پڑی بھی نہیں ہے؟ اپنے پاس تو اتنے سارے 1000 لوگ ہیں، تو اللہ کچھ بھی اگر کریں گے تو ہم پورے ہیں نا تمہارے پیچھے، تمہارے کو مدد کرنے کے واسطے، تم کیا اتنے پیچھے ڈر گئے؟ تم ایسے کیسے ڈر جاتے؟ تمہارے اندر کیا تھوڑا سا بھی وہ نہیں ہے، غرور نہیں ہے، یہ نہیں ہے؟ بلکہ انہیں بہت ساری چیزیں بولتا۔ تو جب جا کے جو ہے امیہ بن خلف کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو میں اب جاتا ہوں بات کرنے کے، تو اس نے کیا کیا کہ اپنا جو سب سے بیسٹ گھوڑا ہے نا اس کو پریپئر کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مسلمان جہاں پہ پورا مطلب بیس ہے ان کا، مین جہاں پہ ہے نا، وہاں پہ جانے کے بجائے، بیچ میں جانے کے بجائے انہیں کونے سے جاتا، بالکل دور 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 کونے سے آتا انہیں ملاقات کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کچھ بھی ہوا، مسلمان اس کی طرف دیکھے یا دوڑ کے آیا، تو انہیں فوراً جو ہے پلٹ کے بھاگ جا سکے۔ اس وجہ سے کیا ہے، انہیں کونے سے بالکل دور 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 سے جو ہے ملنے کے لیے آتا۔ اب خیر اس کے بعد جو ہے جنگ ہوئی، اب جنگ ہونے میں کیا ہوا، بہت سارے ان کے سائڈ کے قیدی پکڑے گئے تھے، یعنی جو کفار کے سائڈ کے جو تھے ان لوگ بہت سارے پکڑے گئے اور قیدی بنائے گئے۔ اب عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا کہ وہ اپنے دوست کو ڈھونڈ رہے تھے، یعنی امیہ کو وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک دم سے امیہ ملا، تو پھر اس کے امیہ کو پکڑے اور پکڑ کے بولے کہ پکڑے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا اور بولا کہ یہ میرا قیدی ہے، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ تو جیسا انہوں نے یہ چیز کا اعلان کیا، سارے مسلمان اس کے امیہ بن خلف کی طرف دیکھے اور اس کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ تو امیہ بن خلف کو کیا کرے، انہوں فوراً جو ہے مطلب پورے ٹوٹ پڑے نا، تو انہوں فوراً جو ہے عبد الرحمن بن عوف اس کو زمین پہ گرا اور خود اوپر اس کے جو ہے اپنی باڈی سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں اوپر آ گئے۔ تو لوگ کیا ہے پھر بھی مارنا شروع کر دیے، امیہ بن خلف کو مار رہے تھے، اور عبد الرحمن بن عوف کے جو نیچے مطلب تھوڑی سی جو جگہ تھی وہاں سے جو ہے اس کو وہیں پہ قتل کر دیا گیا۔ انہوں بچانے کی کوشش کرے امیہ کو، مگر امیہ کو انہوں بچا نہیں سکے، اور وہیں سے جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور کس نے قتل کیا، کس نے مار دیا اس کو؟ کوئی بول سکتے ہیں کون ہوں گے عمر جنہوں نے رضی مارا؟ اللہ عنہ، عمر رضی کس نے؟ اللہ عنہ، عمر بلال رضی رضی اللہ اللہ عنہ، عنہ۔ نہیں، اینی گیسز؟ عمر رضی اللہ عنہ نہیں؟ نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ نیکسٹ گیس؟ علی رضی اللہ عنہ۔ نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ نہیں، سعد بن معاذ؟ نہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تو دوست تھے ان کے، دوستی اچھی تھی۔ ابو جہل۔ اور میم آپ بول رہے تھے نا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، تو پھر قتل ہو گئے تو پھر اسلام کیسے قبول کیا؟
کس نے؟ انہوں نے امیہ ہاں بن آپ نے خلف بولا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر فتح لیا، مکہ کے بعد امیہ بن نہیں نہیں کعب۔ نہیں، امیہ نے نہیں کیا، میں نے بولا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نہیں آپ نے ابھی اسٹارٹنگ میں بولا تھا۔ ہاں میم، عبد الرحمن بن عوف کی بات کر رہی تھی میں۔ نہیں آپ فتح نے اور ابھی مکہ کلاس کے کے بعد، اسٹارٹنگ میں بولا تھا۔ آپ نے بولا فتح فتح مکہ کے کے بعد ان کے بیٹے نے کیا تھا، صفوان بن امیہ، اچھا صفوان بن امیہ۔ ان کے بیٹے کی بات ہوئی، وہ صفوان بن امیہ۔ امیہ بن خلف میں آخری تک بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر اس کا جو ہے قتل کیا گیا۔ تو کس نے کیا؟ ایک گیس سوچ کے بتائیے کس نے کیا نبی ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا؟ نہیں سہیب ابو بن جہل؟ سعید، نہیں، مسلمانوں میں سے کس نے کیا؟ میں مسلمانوں سے نے کیا۔ سہیب بن ہاں سنان۔ نہیں، میں بتا دوں آنسر، بہت ایزی ہے۔ میم بہت رکے میم، ایزی ہے کیا؟ رکو ابو بکر صدیق۔ نہیں، تھوڑا سوچئے عثمان آپ لوگ رضی اچھے اللہ سے، نہیں آپ لوگ تھوڑا سوچئے امیہ بن خلف کا واقع۔ زید بن زید بن بول زید بن حارث؟ نہیں میم ان کے خود کے بیٹے کیا؟ نہیں، ہاں ان ان کے خود کے بیٹے بیٹے تو اس ٹائم پہ ان کے سائڈ پہ تھے۔ امیہ بن خلف کا بیٹا تو کفار کی سائڈ سے تھا نا۔ مسلمانوں میں سے کس نے مارا؟ کیونکہ مسلمان سارے ٹوٹ پڑ گئے تھے امیہ بن خلف کو مارنے کے لیے، اور وہ شرف کسی ایک کو ملا نہیں، ایک کو شرف ملا۔ وہ کون تھے؟ میں بتا دوں آنسر؟ مصعب بن عمر، نہیں، میں آنسر بتاؤں آپ لوگ کو؟ عمار بن یاسر۔ نہیں عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ بتائیے۔ نہیں، اب میں بتا دوں آنسر؟ ہاں بتائیے۔ جی آپ بلال رضی بتا اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میم میں بلال نے نے پہلے وہی بولا رفیہ تھا نے میم، بولا تھا، رفیہ نے میں بولا نے تھا پہلے بلال، بولا تھا۔ رفیہ نے بلال بولا تھا۔ مجھے تین چار آنسر آ رہے تھے نا اس ٹائم میں، میرے کو ابوبکر صدیق سنے آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے آیا، اور رفیہ نے علی رضی بولا اللہ تھا، تعالیٰ عنہ سنے آیا۔ رفیہ بولی۔ بولے پہلے؟ ہاں مجھے وہ رفیہ نے سنائی نہیں بولا۔ ہاں دیا، اگر میم، پہلے بولتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں ضرور بولتی، میں میرے نے کو وہ فرسٹ ہی سنائی وہی نہیں نام دیا۔ بولا تھا۔ ایکچولی رفیہ تین نے چار سب سے جنے ایک پہلے ساتھ بولا۔ بولے نا، تین چار جنے ایک ساتھ بولے تو میرے کو وہ نام نہیں سنائی دیا۔ اوکے میم، اینی ویز آپ نے بولا تو اچھی بات ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ فیک۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہ ہوا کہ جس نے ان کو اتنی زیادہ تکلیف دی تھی اسی کو جو ہے انہوں مار سکے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے ایک کیا بولنا چاہیے، ایک دل کو تسلی دی، ایک دل کو سکون دیے کہ یہ جو ہے واقعے سے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کتنی تکلیفیں دی تھی، امیہ بن خلف نے کتنی تکلیفیں دی تھی، ہم تو دیکھیں نا پورا ان کا جو مطلب واقعہ جو ہم دیکھیں تو کتنی تکلیفیں دی تھی اس نے، تو وہی چیز جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جی کتنی آئرنی کتنی ہے نا، کتنی وہ عجیب بات ہے نا، اتنے سارے اچھے دوست ان کے پھر بھی اسلام قبول نہیں کر پائے، دونوں کتنے اچھے دوست ہاں تھے ان کے۔ وہی تو، دونوں دوست تھے، اور پھر انہوں نے وارن بھی کیا تھا کہ مسلمانوں سے دور رہو، وہ لوگ جو ہے مطلب تم کو دیکھیں گے تو ٹوٹ پڑیں گے، بول کے بچ کے رہو، چھپ کے رہو، وہ بھی بولے۔ چاہے تو مطلب کیا ہے، ان کو پکڑ کے لا کے سیدھا مسلمانوں کے سامنے ٹھہرا بھی سکتے تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ ان کے سامنے ٹھہرا کے بول سکتے تھے چلو اپنا بدلہ لے لو، یا وہی سیم رویہ بھی کر سکتے تھے ان کے ساتھ بھی، ہے نا، مسلمان تھے، دو تھے وہ بھی، اچھا خاصا کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر نہیں کیا انہوں نے تو الٹا ان کو پروٹیکٹ کیا، اس کو پروٹیکٹ کیا، مطلب وہ تو کافر تھا، بڑا سا دشمن تھا، اس نے بلال رضی اللہ عنہ کو تو اتنا ہرٹ کیا، آخر وقت تک بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بلال رضی اللہ عنہ کو تسلی دی، کس سے؟ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کا جو ہے قتل کیا، امیہ بن خلف کا قتل کیا، تو ان کے دل میں جو ہے تسلی ہوئی۔ تو اس سے کیا ہے، ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، تو فرعون نے کتنا کچھ نہیں کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور لوگوں کو کتنی تکلیفیں نہیں دی تھی، ٹھیک ہے، اتنی تکلیفیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، انہیں اتنی تکلیفیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ان کے سب کی آنکھوں کے سامنے اس کو موت دی، اس کو وہیں پہ ڈبایا ان کے سامنے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جو جس کو تکلیف زیادہ مطلب جو دیتا ہے تو اس کا جو ہے اینڈ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے دیتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے ایک پیسفل مینر میں ایک جو ہے ان کو پیس مل سکے،
ان کے دلوں کو ٹھنڈک مل سکے کہ اب یہ انسان جو ہے نہیں رہا، اب یہ سکون کی بات ہے۔